میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے جن لوگوں کے گھروں میں بلیاں نہیں ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے گھروں میں بلیاں لے آئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے متعلق ایک پراسرار سچائی جانتے تھے۔ اس سچائی کو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس مخلوق کے عجیب و غریب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے، یہ ذہین بھی ہوتی ہے اور ان کا ایک ایسا راز بھی ہے جسے آپ سننے پر چونک جائیں گے کہ جو مخلوق ہمارے ارد گرد 24 گھنٹے موجود ہوتی ہے ان کا یہ راز آج تک ہم کیوں نہیں جان پائے۔ اس ویڈیو میں ہم بلیوں کے متعلق کئی گہرے راز جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ بلیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا گیا۔ تو اگر آپ جاننے کے لیے تیار ہیں تو شروع کرتے ہیں۔ ایک سٹڈی کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جاندار میں نہیں ہوتی، خاص طور پر بلیوں کے متعلق وہ باتیں جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان باتوں کی بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات کو ڈھونڈ پائے ہیں۔ آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی اور جنہیں آج سائنس درست ثابت کر رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دو جانداروں کو اللہ نے پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسری بلی۔ سانپ کے برعکس بلی میں اللہ نے کچھ پراسرار خصوصیات رکھی ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان اس سے لاتعداد فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے، وہ یہ کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بلیوں کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر ہم آگے کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کے متعلق کیا فرمایا تھا۔ کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام معزہ تھا۔ کئی مسلمان سکالرز کے مطابق معزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہم پر اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پورے لشکر کا رخ دوسرے راستے پر موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایک صحابی کو اس بلی کی دیکھ بھال پر مامور کر لیا اور حکم دیا کہ جب تک یہ بلی بچے کو جنم نہ دے تب تک وہ وہیں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہم سے واپس آئے تو راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پہنچے اور اس بلی کو لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بلی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معزہ رکھا، جو باقی تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز سے فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ پھر جب نماز پڑھنے آئے تو دیکھا کہ ان کے مصلے پر وہ بلی سو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کینچی لی اور اس مصلے سے وہ حصہ کاٹ دیا جہاں وہ بلی سو رہی تھی تاکہ اس بلی کی نیند خراب نہ ہو۔ احادیث میں اس معزہ بلی کا ذکر کہیں نہیں ملتا، لیکن کئی تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و تشدد کرنے اور قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔
جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کے مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کا منہ تمام حیوان میں صاف ستھرا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ خود کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، یہ زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوتی ہے، لیکن صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعونوں کی طرح حنوط کیا جاتا تھا۔ اسلام میں تمام جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک دینے پر زور دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ ایک جگہ پڑھنے کو ملا کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہ ہو پاتے۔ وہ تکلیف اتنی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری تھی، یہاں تک کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی جب کچھ وحشی جانور اسے مارنے کی کوشش میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے جسم کا پورا درد غائب ہو گیا، اور پھر ایک دن اس بلی کی ماں اس کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہوتی ہے تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کی اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور بلی کی آوازوں کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن قدیم زمانے کے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ فرانس میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک بلی کی آوازیں ایک انسان کے جسم میں تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایک بلی کے قریب رہنے سے جسم کے زخموں میں انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے اور وہ زخم بھی جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بلیوں کے ان پراسرار آوازوں کی فریکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ پہلے احادیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلید نہیں بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ تو بلی کی تمام تر قباحتوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا ہے۔ اگر کوئی بلی خونخوار ہو اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی تکلیف دینے کی۔